اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ورلڈ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک اور خوبصورت اسلامی واقعے کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا واقعہ بھی آپ سب کو پسند آئے گا۔ ناظرین کرام، ایک ایسا انسان جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر دنیا داری کو ترک کر دیا ہو، لیکن اس دنیا داری کو ترک کرنا صرف کچھ وقت کی مدت کے لیے نہ ہو بلکہ تا حیات ہو، اور آپ جان کر حیرت کریں گے کہ وہ عمر 50، 60، 100، 150، 200 برس کی نہ ہو بلکہ 500 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہو۔ کس طرح ایک انسان 500 سال تک دنیا داری کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور بخشش حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کو ترک کر دیتا ہے، آئیے ہم آج کے اس واقعے میں جانتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لا کر فرمایا، ابھی ابھی میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور یہ فرمایا۔ ترجمہ: پچھلی امتوں میں سے اللہ کا ایک بندہ اپنے گھر بار، عزیز و اقارب، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں پہاڑ نما ایک ٹیلہ تھا، اس میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دیا۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلے کی ہر جانب 4 ہزار فرسخ دوری تک سمندر تھا۔ وہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہ تھی اور سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس میں ایک انار کا درخت اگا دیا اور انگلی کے برابر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عابد دن رات 24 گھنٹے اپنے عبادت میں گزار دیتا تھا اور 24 گھنٹے میں انار کا ایک پھل کھا لیتا تھا اور میٹھے پانی کے چشمے سے ایک گلاس پانی نوش فرما لیتا تھا۔ اسی حالت میں 500 سال گزر گئے۔ 500 سال کے بعد جب اس عابد کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا فرمائی کہ سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے اور اس کی لاش کو مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دے اور قیامت تک سجدے کی حالت میں صحیح و سالم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ سجدے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن اس عابد کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو، تو وہ عابد کہے گا، ربی بی عملی، اے میرے رب بلکہ میرے عمل کے بدلے جنت میں داخل کر دیجئے، کیونکہ میں 500 سال تک ایسی عبادت کرتا رہا جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک پھر فرمائے گا کہ میری رحمت سے داخل کر دو، تو یہ بندہ کہے گا کہ میرے عمل کے بدلے میں داخل کیجئے، تو اس پر اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کرو۔ موازنہ کر کے دیکھا جائے گا کہ اللہ نے جو اس کو بینائی عطا فرمائی ہے، صرف بینائی کی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی نعمت، پیر کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، ان سب کا بدل باقی رہ جائے گا۔
پھر ان کے علاوہ جو 500 سال تک اللہ نے میٹھا پانی پلایا ہے اور انار کا پھل کھلایا ہے، ان تمام کا بدل باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا اس کی 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی، ہماری باقی نعمتوں کا بدل کہاں ہے؟ لہٰذا اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ چلانے لگے گا، ربی برحمتک ادخلنی الجنہ، ربی برحمتک ادخلنی الجنہ، اے میرے رب محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجیے۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے اور 500 سال تک مسلسل میٹھا پانی پلایا، میری ان نعمتوں کے بدلے میں تم کیا لائے ہو؟ تو وہ کہے گا، اے اللہ، آپ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرمائیے، آپ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رحمت اور میرے فضل کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ پھر وہ اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر اللہ نے کسی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور توفیق ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو موقع ہونے کے باوجود انسان عمل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہم لوگوں کو اپنی کمیوں پر نظر ڈال کر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کے بجائے ان تمام نعمتوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت سے عطا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ سر بسجود سجدہ رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ حمد و ثنا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا ہمارا اسلامی واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والے اسلامی واقعات کی نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ آپ لوگوں کا سپورٹ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔